नारे सलवार। मैं एक बार फिर मौमनी से गुजारिश करूंगा बराए मेहरबानी ये सिलसिला आने जाने का बिल्कुल अगर मुमकिन हो थोड़ा फसाद और आगे आ जाए, क्योंकि पीछे तक मौमनी तशरीफ फरमा है बैठ चुके, थोड़ा सा फसाद और आगे आ जाए एक सलवात पढ़ते हुए। مقدس معطر مقدم نور الهدى مصباح الظلم شفيع القلوب صاحب الجود والكرم مولانا ابي القاسم الطاهرين المعصومين المظلومين وشفيع المذنبين. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون الا ان يشاء الله. صلوات پڑھیں محمد. ایک بار دوبارہ سلوات. دس میں چند منٹ باقی بچے ہیں اور آپ بہت دیر سے اس مجلس میں موجود ہیں اور ہمارے یہاں ذکر مولا کی جو دوسری شکلیں ہیں اور جو دوسرے طریقے ہیں اس میں آپ عبادت میں مشغول تھے. لیکن جانیے ہر لمحہ آپ کا عبادت میں گزر رہا تھا اور گزر رہا ہے. اور جب تک آپ ذکر سید الشہداء میں شامل رہیں گے، چاہے میرے سبب چاہے کسی اور کے، چاہے کسی مادنی کے سبب چاہے کسی نوحے کے، چاہے کسی کلام کے سبب، چاہے صرف وہ ایک جملہ جس میں آپ کھڑے ہو کر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ حسین، اس زیارت کا بھی ایک ثواب اور ایک شرف ہے جسے کعبے تک کا سفر چاہیے بھی کہ اس ثواب کو خود سے کم گنے تو یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. مجھے معلوم ہے لکھنؤ، اطراف لکھنؤ، بالخصوص اتر پردیش کے امبیڈکر نگر، جونپور، بنارس، بستی، گونڈا، گورکھپور اور اس طرف مئو، اعظم گڑھ، اور شاید میں اگر اسٹیٹ کے باہر جاؤں تو میں محسوس کر پا رہا ہوں کہ اتر پردیش سے باہر بہار، بنگال،
اور کئی جگہ کی نمائندگی یہاں ایک عزادار کی حیثیت سے آپ اور خادم کی حیثیت سے میں کر رہا ہوں۔ میرے دو بھائی اس وقت یہاں مجلس میں موجود ہیں، میرے بچپن کے ساتھی مولانا شوکت قاسم بلوری صاحب یہاں موجود ہیں، اور ہمارے بھائی یہاں میرے بڑے موجود ہیں۔ سبھی گرمی میں بھی محسوس کر رہا ہوں اور آپ بھی محسوس کر رہے ہیں، لیکن ذرا دن دیکھ لیجئے کہ آج کون سا ہے، تو تکلیفیں بھول جائیں گے۔ 25 محرم منسوب ہے ایک ذات کے ساتھ جسے سجدہ بھی سید الساجدین کہتا ہے، اور کائنات بھی زین العابدین کہتی ہے۔ مجھ سے ذیشان بھائی نے بھی اور میرے بہت سارے دوستوں نے اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آج کی مناسبت سے رضوان بھائی نے بھی یہی کہا کہ جناب سید سجاد کربلا اور اس وقت کی سیاست سے کچھ ارد گرد موجود رہنا چاہیے، تو میں آج کے ابھی یہی میں نے سوچا ہے، کوئی پلان کر کے نہیں آیا، یہی میرے ذہن میں آیا اور یہی میں کوشش کروں گا، اگر مولا کی تائید رہی تو انشاءاللہ ضرور آپ تک چیز پہنچے گی۔ سجاد اور کربلا، کربلا اور سجاد نہیں، سجاد اور کربلا۔ محسوس کیجئے گا، بہت کم وقت ایک ایک لفظ۔ سجاد کی نظر میں عاشور ایک دن نہیں ہے۔ پھر کہوں گا آپ سے، پھر یہ جو ہمارے دوست کھڑے ہیں، میرے عزیزان کھڑے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا بیٹھ جائیں، اگر وہاں فرش بچھا ہے بیٹھ جائیں، فرش اگر نہیں بچھا تو میں معذرت چاہوں گا، انتظامیہ سے کہوں گا یہاں کچھ کرسی وغیرہ کا انتظام کرے، تاکہ مجھے لگے کہ دیکھنے والے زیادہ نہیں ہیں، سننے والے زیادہ ہیں۔ سجاد کی نظر میں، امام کی نظر میں، مولا کی نظر میں کربلا کیا ہے؟ سجاد کی نظر میں عاشور ایک دن نہیں، عاشور ایک زندگی ہے۔ غور نہیں کیا آپ نے، عاشور کسی مہینے کی 10ویں تاریخ نہیں ہے، عاشور کسی مہینے کے 9 دن کے ختم ہونے کے بعد 10ویں دن کے سورج نکلنے کا نام نہیں ہے، عاشور ایک زندگی کا نام ہے۔ علاقہ جھکے تو کسی عاقل کی حکمت ہوتی ہے، حکومتیں جھک جائیں یہ حسین کی حکمت ہے، اور حسین کی حکمت کو عاشور کہتے ہیں۔ اور اس عاشور کو دن نہ سمجھو، یہ عاشور زندگی ہے، اور اس زندگی کو بچانے کے لیے حسین نے اکبر کی زندگی دی ہے۔ یہیں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے، اگر آپ محسوس کر پائیں مجھے۔ سید سجاد نے لیکن بہت ہی سخت گفتگو اور بہت ہی پھیلی ہوئی گفتگو ہے، بہت ہی گہری گفتگو ہے۔ اگر ہم کربلا اور سجاد پہ بولنا شروع کریں، اپنے مولا پہ بولنا شروع کریں، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے؟ اگر ہم اس پہ بولنا شروع کریں، سخت ترین منزل ہے، مگر مجھے آپ کی
سماعت پر بھروسہ اور یقین کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. سید سجاد کربلا کے پہلے کے سجاد، کربلا کے بعد کے سجاد، ان دونوں کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو شیعت سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ کی اور ہماری یہ پرابلم ہے، ہم ٹولیوں کے پیچھے ہیں، اپنے امام کے پیچھے نہیں ہیں. میں نے جملہ کہا تمہارے جوشی سے پہلے الفاظ کو سنا اور مجھے سپورٹ کیا. ہماری پرابلم سمجھیں، ہم ٹولیوں کے پیچھے ہیں، امام کے پیچھے نہیں ہیں. جس دن ہم امام کے پیچھے ہو جائیں گے، جملہ سمجھ پائے تو سمجھ لینا، جس دن ہم امام کے پیچھے ہو جائیں گے پورا کوفہ مخالف ہوگا مگر ہم مختار ہوں گے. مگر ہم مختار ہوں گے. مختار کہتے ہی اسے ہیں جسے ابن زیاد کی بادشاہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے بہت بڑا جملہ کہا تمہارے درمیان، خدا کی قسم. سرحد پار کوئی شخص یہ کہتا ہے شیعوں نے مارا معاذاللہ، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. مجھے بتاؤ ایک سادی سی مثال دوں، سادی سی. دودھ پھٹ جائے تو دودھ کہا جائے گا کیا؟ بھائی غور نہیں کر رہے ہو، میں تو گاؤں کی مثال دے رہا ہوں. دودھ 50 روپے کلو لے کے آئے ہو، 2 برتن میں دودھ رکھا ہے، ایک برتن کا دودھ پھٹ گیا، دونوں برابر ہیں کیا؟ بتاؤ مجھے، دونوں برابر ہیں کیا؟ پھٹ گیا دودھ تو دودھ نہیں رہا. جو حسین کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا وہ شیعہ نہیں رہا. ایسے لوگ کہتے ہیں سیریس نہ لیجیے، نان سیریس لوگ ایسی بات کرتے رہتے ہیں. ہم بھی سیریس نہیں لے رہے ہیں، مگر کیا کریں، کیا امامے کو سیریس لینے کی عادت ہے. ہم بادشاہ کو سیریس نہیں لیتے. کہیں کا بادشاہ کچھ بھی کہے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تو شجرے کے پہچاننے والی قوم ہیں. ارے آپ نے غور ہی نہیں کیا، مولا سجاد کی مجلس میں بیٹھے ہو، ذرا جا کر سنو مجھے. ہم تو شجرے کے پہچاننے والی قوم ہیں. ابھی ایک ٹیلی ویژن پروگرام ہو رہا تھا بھائی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے یہاں میڈیا میں ایک بہت بڑی گفتگو چل رہی ہے. میں نے کہا کون سی گفتگو چل رہی ہے؟ ابھی اور نے بھی میرا انٹرویو کیا اسی موضوع پہ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں ہمارے ہندو بھائی ہوتے ہیں، ان کے جوانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے یہاں کوئی ایک اعلان ہے جنگ کا. تو میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں تو کسی جنگ کا کوئی ایسا تذکرہ ہوتا نہیں ہے. صاحب بیٹھے تو ان کا نہیں، آپ کے یہاں ہے جنگ کا تذکرہ. میں نے کہا نام بتاؤ. انہوں نے کہا غزوہ ہند. میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں ایسے کسی غزوے کا تذکرہ ہے نہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں تو کسی دن بات ہوگی تو بات کریں گے، تو فی الحال کیا بات کی جائے آپ سے. انہوں نے ڈیٹ رکھی، تاریخ رکھی، 90 سے نمائندہ بلایا، بریلی سے نمائندہ بلایا. یہ ریئل بات کر رہا ہوں میں. انہوں نے دیوبند سے نمائندہ بلایا، اس نے کچھ اسکالرس بلائے، پڑھے لکھے لوگ بلائے. سب سے پوچھا کہ بھائی آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ بیان تو کیجئے کہ بھائی یہ غزوہ ہند کا نظریہ ہے کیا. انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں یہ روایت آئی ہے. کسی نے کہا ضعیف ہے، کسی نے کہا صاحب ہم اس میں بلیو کرتے ہیں، کسی نے کہا نہیں کرتے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی شیعوں کا نظریہ کیا ہے.
میں کوئی پوچھنے کی ضرورت تو نہیں تھی آپ کو شیعوں کا نظریہ کیا ہے، مگر پوچھ رہے ہیں تو میں بتا رہا ہوں. سب سے پہلے تو ریجیکٹ کیجئے اسے. سب سے پہلے ریجیکٹ کیجئے کہ نہ تو ہم راوی کو مانتے ہیں نہ روایت کو. کیا مطلب؟ میں نے کہا حدیث کس سے نقل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حدیث نقل ہوئی ہے ابو ہریرہ سے. میں نے کہا کہ شیعہ کے 6 سال کے بچے کو بھی سنا دو کہ ایک حدیث آئی ہے ابو ہریرہ سے، مانے نہ مانے تو وہ کہے گا ابو طالب کی ماننا اور ابو طالب کے گھرانے کی ماننا. باقی ہم اسے نہیں مانتے جسے اپنے منوانے کے لیے قوم سے کہنا پڑے کہ مان جاؤ. درود پڑھے محمد ملت کا درود پڑھے محمد اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا کیا سوچنا ہے غزوہ ہند کے بارے میں. جب ہم ہند کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں میرے رسول نے سلام کہا تھا. جب ہم ہند کے بارے میں سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں پیغمبر نے کہا تھا سلام ان لوگوں پر کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، مگر ان کا مجھ پر ایمان تم سے زیادہ ہوگا. جب ہم ہند کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں اپنے بے کس امام اور مظلوم مولا کا وہ قول یاد آتا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ستا پریورتن کا خوف تمہیں ستا رہا ہے اور میرے یہاں رہنے سے تمہیں کوئی پریشانی ہو سکتی ہے تو کوئی بات نہیں، مجھے بھارت چلے جانے دو. ہم ہندوستان کی زمین کو صرف وطن کی زمین نہیں مقدس زمین مانتے ہیں. محشر کے میدان میں ہماری عبادتیں جب کھڑے ہو کے ہماری نیتوں کا بیان کریں گی تو وہ مکمل نہیں ہوں گی جب تک بھارت کی زمین ہمارے سجدے کو بیان نہ کرے. ہمارا بھارت کا رشتہ زبانی نہیں ہے، ایمانی ہے اور بڑا عظیم رشتہ ہے. اور یہ رشتہ جیسا بھی ہمیں ماں نے دیا ہے، ہمارے مولا نے بھی اس رشتے کے لیے ہمیں مدد کی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کون سے گھر ہیں، کون سے گھر کون سے گھر ہیں جہاں فرش ازانی بچتی؟ کون سا علاقہ ہے جہاں مجلس نہیں ہوتی؟ کون سا علاقہ ہے جہاں تعزیہ نہیں اٹھائی جاتی؟ وہ یہ ملک ہمارا ہندوستان ہے جہاں حسین کی تعزیہ آگے رہتی ہے، جنتا پیچھے رہتی ہے. غور نہیں کر رہے ہو، ذرا غور کرتے چلے جاؤ. دیکھو ایک ہوتا ہے امپورٹنٹ، ایک ہوتا ہے وی آئی پی. تعزیے کے ساتھ جو پروٹوکول رہتا ہے وہ امپورٹنٹ نہیں، وی آئی پی پروٹوکول رہتا ہے. اس آستھا کے جواب میں کہ مولا آپ ہند آنا چاہتے تھے، آپ کے تعزیے کا اتنا آوکار، ستکار اور ویلکم ہے تو مولا کا کتنا ہوگا. محسوس کر پا رہا ہوں، سمجھتے چلے جاؤ. بہت دور دور تک میری آواز جا رہی ہے. مجھے نہیں پتا تم میں کون سمجھ رہا ہے کون نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن کمال ہے حسین کا. جس ملک میں پہنچتا ہے حسین وہ ملک اپنا نہیں بناتا، وہ ملک خود حسین کا بن جاتا ہے. بھائی بارڈر چھوڑنا ہوگا تو پاسپورٹ بھی چاہیے اور ویزا بھی چاہیے، چاہیے نا بھائی. جملہ لفظوں کا خطیب ہے. بارڈر چھوڑنا ہوگا تو پاسپورٹ بھی چاہیے اور ویزا بھی چاہیے. لکھنؤ کے کسی علاقے سے تعزیہ اٹھتی ہے، جاتی کہاں ہے؟ غور کرنا، بہت اہم جملہ. لکھنؤ کے کسی علاقے سے تعزیہ اٹھتی ہے، جاتی کہاں ہے؟ کربلا. دلی کے کسی علاقے سے تعزیہ اٹھتی ہے، جاتی کہاں ہے؟ کربلا. احمد آباد کے کسی علاقے سے تعزیہ اٹھایا جاتا ہے، جاتا کہاں ہے؟ کربلا. بمبئی کے کسی علاقے سے تعزیہ اٹھتا ہے، جاتا کہاں ہے؟ کربلا. پنجاب کے کسی علاقے سے تعزیہ اٹھتا ہے، جاتا کہاں ہے؟ کربلا. بنگال کے کسی علاقے سے، ابھی میں نے گاؤں کا ذکر نہیں کیا، ابھی تو میں اسٹیٹ کی باتیں کر رہا ہوں. 1.5 گھنٹے کی مجلس ہو جائے گی. شہروں کا نام اگر میں نے گنا دیا کہ کتنی جگہوں سے، کتنی جگہوں سے، مجھے نہیں پتا تمہارا جھنڈا کہاں اٹھایا جاتا ہے. مجھے معلوم ہے میرے مولا کا تعزیہ کہاں اٹھایا جاتا ہے. ہندوستان کے گاؤں گاؤں کا حساب پیش کروں گا، رات گزر جائے گی مگر حسین کے تعزیے پر مکمل گفتگو نہیں ہو پائے گی. میں نے سب سے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس والے نے کہا کربلا، ادھر والے نے کہا کربلا، ادھر والے نے کہا کربلا، ادھر والے نے کہا. اچھا سنو، مسلمان میں صرف سنی تعزیہ نہیں اٹھاتے، صرف شیعہ تعزیہ نہیں اٹھاتے، صرف ہندو تعزیہ نہیں اٹھاتے، سب تعزیہ اٹھاتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ کربلا دفن کرتے ہو اور ہندو اپنے گھر کے پیچھے
پیچھے دفن کر دیتا ہے. نہیں, اس سے بھی پوچھو امام صاحب کا تعزیہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ بھی کہتا ہے کربلا لے کے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا بھائی یہ سب کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا دفن کرنے کے لیے. میں نے کہا دفن کے لیے تو قبرستان جاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, جو جی کے مارے وہ قبرستان جاتا ہے, جو مر کے زندہ ہو جائے وہ کربلا. بشریت کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دے اور انسانیت کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دے, اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دے, جو دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دے, وہ کربلا چاہتا ہے. اور اب واپس پلٹ رہا ہوں موضوع پہ. سید سجاد نے 4 کام کیے. کیا کیے؟ 4 کام. اب مجھے نہیں پتا کتنے سمجھ پاؤ گے. جلدی جلدی مجھے پڑھنا ہے, مصائب تک پہنچنا ہے. آپ جانتے ہیں میں 1 گھنٹہ سوا گھنٹے کی مجلس نہیں پڑھتا, 45 سے 50 منٹ میں میری گفتگو ختم ہو جاتی ہے. یہ انگریزی کیمرے میرے سامنے, مجھے نہیں پتا کون مجھے سن رہا ہے, کہاں مجھے سن رہا ہے اور کس سندرب میں سن رہا ہے. میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں, کسی اور کے لیے نہیں پڑھ رہا. اس لیے جو پڑھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں, جو سمجھا جا رہا ہے اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. ٹھیک ہے, سمجھتے رہیے گا. تو کربلا اور سید سجاد نے 4 کام کیے. 4 کام. ایک جملہ ہے, لطیف سا جملہ ہے, محسوس کرو. حسین نے کربلا میں دین بچایا. حسین نے کربلا میں دین بچایا. سجاد نے دنیا میں کربلا بچائی. حسین نے کربلا میں انسانیت بچائی. سجاد نے دنیا میں, مدینہ نہیں کہہ رہا ہوں میں, دنیا میں کربلا کی حفاظت کی. کربلا. اب تھوڑی سی خشک باتیں. مجھے پتا ہے کہ آپ کی جو توجہ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے, مگر میں خود سمجھتا ہوں کہ اسے میں دھیرے دھیرے آرام سے پڑھوں تاکہ آپ کو میں سمجھا سکوں کہ میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں بنا کسی دباؤ کے. تو یہی خاموشی آپ کی, کربلا کی حفاظت کرنا. کن حالات میں؟ بیڈ کنڈیشن میں, کوئی کنڈیشن سپورٹ نہیں کر رہی ہے. اور کربلا میں جو ظلم یزید نے کیا تھا وہ اس کا آخری ظلم نہیں تھا. ذہن میں رکھیے گا, ذہن میں رکھیے گا کہ یزید کا آخری ظلم نہیں تھا. کعبے کے ساتھ جو اس نے ظلم کیا آپ کے سامنے ہے. مدینے میں اس نے جو ظلم کیا آپ کے سامنے. اصحاب رسول اور ان کے گھروں کے ساتھ جو اس نے ظلم کیا آپ کے سامنے. اب آپ غور کیجئے, ایسی سچویشن میں جب کہ حالات بالکل خلاف, ایسے حالات میں سید سجاد نے سب سے پہلے کربلا کی حفاظت کی. کیسے حفاظت کی؟ کنیز اور غلام, ان سب کو سید سجاد نے حسینی ایلوجیز کی, کربلا کی ہسٹری کی, مقتل کی روایات کی. کیسے اکبر گئے, کیسے اکبر آئے, کیسے قاسم گئے, کیسے قاسم آئے, وہ ساری چیزیں جو آپ اپنے امام وقت کی زیارت میں پڑھتے ہیں اس کو وضاحت کے ساتھ اپنے شاگردوں کو آپ تو اسٹڈی نہیں کرتے. آپ لوگ اب تو ڈیجیٹل آنے کے بعد لوگ کتابوں سے کوسوں دور ہو گئے. اسٹڈی کیجیے, پڑھیے, اپنے مولا کو پڑھیے, کتاب کی عادت رکھیے, قرآن پڑھیے, آیات پڑھیے, آنکھوں کی روشنی بڑھے گی. کیا کیا؟ کربلا کی حفاظت کی. سب سے پہلا کام کیا کیا؟ غلاموں اور کنیزوں کو ٹیچ کیا. کیا ٹیچ کیا؟ ذاکری, خطابت. بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں خطابت کا نام آتے ہیں. اس خطابت میں کبھی مکسنگ نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ اس خطابت کی کسوٹی سید سجاد ہے. کوئی چاہے بھی کہ اس میں مکسنگ کر دے نہیں کر پائے گا. کرے گا
1 2 سال 3 سال 4 سال پبلک خود ہی اسے کنارے کر دے گی. چونکہ پبلک خود کو بھول سکتی ہے، سچی کربلا نہیں بھول سکتی. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ تو کربلا کی حفاظت کی کیسے کی ٹیچنگ، زیادہ سے زیادہ کنیزوں کو، زیادہ سے زیادہ غلاموں کو. اور دیکھ لیجئے، میں بتا رہا دنیا میں خطابت میں ہیرو وہی رہتے ہیں جو سجاد کے غلام رہتے ہیں. پھر جملہ کہہ دیا میں نے بہت بڑا آپ کے ساتھ. جب تک وہ سید سجاد کا غلام رہے گا وہ خطابت کے آسمان پہ رہے گا. جس دن اسے لگا کہ وہ اپنے ابا کا بیٹا ہے اور فلانے دادا کا پوتا ہے، اس دن وہ ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے گا اگر میں یہ سوچنے لگوں میرے دادا کون تھے اور پردادا کون تھے، سب ختم ہو جاتا ہے. ممبر پہ آپ کا اور حسین کا اور آپ کا سجاد کا رشتہ کیا ہے. بس جتنا خلوص اور رجوع رہے گا اتنا آپ کی تقریر لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے گی اور لوگوں کے دل میں بھی اترے گی. سب سے پہلا کام کیا کیا سید سجاد نے؟ کربلا کی حفاظت کی. کربلا کی حفاظت کرنے کے لیے انہوں نے لوگ تیار کیے جو لوگوں کو بتائے کہ کربلا میں ہوا کیا تھا. اچھا آپ یہی ٹھہر جائیے گا. قاتل جب قتل کرتا ہے تو پہلا کام کیا کرتا ہے؟ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس کے قتل کے جتنے شواہد ہیں، جتنے گواہ ہیں، انہیں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ثبوت مٹاتا ہے. تو وہاں شام میں بیٹھا ہوا لعین ثبوت مٹانے کی کوششوں میں لگا ہے اور حسین کا علی بیٹا کربلا کی بنیاد کی اینٹیں لگانے میں لگا ہے. یہ کربلا کی عمارت اس وقت کھڑے کر رہے ہیں جب پوری سپاہی، پوری فوج اور پوری یزید کی طاقت لگی ہے کہ کربلا نام کو ہی ختم کر دیا جائے. اب آپ دیکھتے رہیے اور سمجھتے رہیے کہ کیسے معجزات سید سجاد نے خاموشی سے دکھائے ہیں. اچھا ایک بات بتائیے، گورنمنٹ میں آپ نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا کہ ریلوے کا حادثہ ہو گیا، ٹھیک ہے، 1000 لوگ مر گئے، ٹھیک ہے. اپوزیشن نے ستا پکش سے کہا کہ بھائی ریزائن دو. ستا نے کہا بھائی یہ تو ڈیتھ ہونی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی، ہم کیوں ریزائن دیں؟ لیکن اپنے ریلوے منسٹر کو بدل دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے رہتے ہوئے یہ کمی ہوئی. سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ ہوتا ہے نا. پھر کیا ہوتا ہے کہ ریلوے منسٹر اس گاؤں میں جاتا ہے جس میں سب سے زیادہ موت ہوئی ہے، یا اس فیملی میں جاتا ہے جس میں سب سے زیادہ موت ہوئی ہے، یا اس علاقے میں جاتا ہے جہاں کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ سہانوبھوتی لینے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، فوٹو کھنچاتا ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے انہیں پیسے دیتا ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں کچھ آ رہا ہے؟ تو اب مدینے میں جو سب سے بڑی پرابلم تھی وہ کیا تھی؟ ہر 10واں آدمی چاہتا تھا کہ سید سجاد اٹھے اور اس کے پنڈال میں دھرنا پردرشن میں بیٹھ جائیں. بڑی سادی زبان استعمال کر رہا ہوں، بڑی سادی زبان، تاکہ آپ سب سمجھ سکیں کہ سجاد نے کربلا کہاں سے بچائی ہے. ہر 10واں آدمی 20 کلومیٹر کے علاقے سے 50 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، 300 کلومیٹر کے علاقے سے آتا تھا. ارے مولا بہت برا ہوا، ہم نے سنا، ہمیں یقین نہیں آیا، افسوس کی بات ہے، آپ اتنا رو رہے ہیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں. فی الحال تو ہم یہ کرتے ہیں، ہم نے فلاں جگہ اپنا احتجاج جو ہے وہ رکھا ہے اور ہم چاہتے ہیں آپ اس میں شامل ہو جائیں. محسوس کر پا رہے ہو؟ ہم چاہتے ہیں آپ اس میں شامل ہو جائیں. مگر کیا خاموش احتجاج سید سجاد نے کہا. 35 سال کی سجاد کی خاموشی جب بولی تو 35 کروڑ شیعوں نے ماتم کر کے دنیا کو بتایا کہ حسین مر گیا مگر زندہ ہے، اور جس نے مارا تو وہ یزید ختم ہو گیا. 35 سال ایک ایک جملے پر پوری توجہ. پھر کیا کیا؟ یہ ہوا کہ سید سجاد نے دھیرے دھیرے کربلا پہنچانی شروع کی. گھروں میں، محلوں میں، علاقوں میں، لوگوں میں، پیار کرنے والوں میں، جاننے والوں میں، نئے مسلمان ہونے والوں میں، نئے شیعوں میں دھیرے کربلا پہنچتی گئی. دوسرا کام سجاد نے کیا کیا؟ دوسرا کام یہ بہت اہم کام ہے، خدا کی قسم.
بہت اہم کام. دیکھیے جنرلی جس کو جو بہت پریشان رہتا ہے وہ اپنی خفگی کا اعلان اللہ سے کرتا ہے کہ میرے اللہ میرے ہوتے ہوئے میرے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جنرلی میں بات کر رہا ہوں. اس ٹینڈنسی کو آپ محسوس کریں گے. یہ عربی اور انڈین ٹینڈنسی نہیں، ہیومن ٹینڈنسی ہے کہ جب ظلم کسی پر زیادہ ہوتا ہے تو خدا سے اس کے رشتے چاہے شکایت کے لیے ہی کمزور ہوتے ہیں. وہ چاہے دل سے جتنا بھی چاہے مگر اس کا اظہار قربت کا نہیں. سید سجاد نے اپنے زمانے میں خاموشی کے ساتھ دعائیں مانگ کے اپنا ایک صحیفہ آپ کے لیے چھوڑا ہے جسے زبور آل محمد کہتے ہیں. ان دعاؤں کو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنا. اگر تم جمعہ کو نہیں پڑھ سکتے اور سال کو نہیں پڑھ سکتے، پڑھنے کے بعد تمہیں احساس ہوگا کہ کربلا سے آنے کے بعد سجاد نے خود تو دیکھا ہی، دنیا کو دکھایا کہ خدا کسے کہتے ہیں. خدا کسے کہتے ہیں دنیا کو دکھایا سجاد. ہر ایک معاملات کی دعا ہے، ہر ایک معاملات. یہ دعا کیوں ہوتی ہے؟ دعا اس وقت ہوتی ہے جب مانگنے والے کو یقین ہو کہ کوئی دینے والا ہے. سید سجاد کی دعائیں بتاتی ہیں کہ یہ میرے مولا کا یقین تھا کہ کوئی ہے جو میرے بابا کو بھی دے رہا تھا اور مجھے بھی دے رہا ہے. درود پڑھیں محمد اب ہندی جملہ استعمال کر رہا ہوں. علماء اہل سنت کے بزرگ عالم نے کہا، علماء اہل سنت کے بزرگ عالم نے کہا کہ جب بھی انسانی اور اسلامی تاریخ لکھی جائے گی، جب توحید لکھی جائے گی، تو سب سے بڑا یوگدان ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابی طالب کا ہوگا توحید سمجھانے کے لیے. کیونکہ علی اگر اعجاز دکھانے کے بعد سجدہ نہ کرتا تو نصیریوں کی تعداد نہ جانے کتنی ہوتی. شجاعت کے لیے وہ کہتے ہیں سب سے بڑا یوگدان حسین ابن علی کا. حسین کی شجاعت وہ نہیں تھی کہ جو حسین نے ایسی جنگ کی کہ کوفے کی دیواروں تک فوجیں ٹکرا رہی تھی. نہیں، یہ حسین کی شجاعت نہیں تھی، کیونکہ اس سے بھی زیادہ حسین کی شجاعت ہو سکتی تھی. حسین کی شجاعت تھی جب آواز آئی ہے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی طرف، تو وہ حسین جو ذوالفقار کے لہو کو پوچھ رہا تھا اور واپس نیام میں رکھ رہا تھا. یہ تھی حسین کی طاقت، یہ تھی حسین کی شجاعت کہ اب میں حاضر ہوں، اب اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو شجاعت کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی جب تک حسین کا نام نہ لکھا جائے. اور پھر کہتا ہے کہ تاریخ اسلام میں عرفان کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی جب تک سید سجاد کا نام نہ لکھ لیا جائے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں. کوفے اور شام کے پورے سخت ترین راستوں میں سجاد کا اللہ کو پکارنا، سجاد کا سجدہ کرنا، سجاد کی تہجد کی عبادتیں اس بات کی گواہ ہیں کہ زمین میں ہوں گے بہت سارے مگر اللہ پہ یقین کرنے والا سجاد جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. درود پڑھیں محمد. تیسری چیز جو سید سجاد نے کی وہ مقصد کربلا کو دوسرے کے ہاتھ میں جانے نہیں دیا. یہ دوسرے کے ہاتھ میں جانا کیا ہے؟ دوسرے کے ہاتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی حادثہ ہو گیا، دو پارٹی لڑ گئی، کچھ لوگ جنتر منتر پہ بیٹھ گئے، پھر نیتا کیا کرتا ہے؟ جو اس کو مردہ باد کہہ رہے ہیں اسی کے ساتھ جا کے فوٹو کھچاتا ہے نا. سنا ہے سجاد نے بڑا اہم جملہ ہے اگر محفوظ کر سکو. سجاد نے وہ جو علم عباس کا تھا نا، وہ جو علم عباس کا تھا وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا، صرف عزادار کے ہاتھ میں دیا. بہت بڑا جملہ میں نے تمہارے درمیان پڑھ دیا. خدا کی قسم ایک پوری مجلس سے جملہ اگر محفوظ کر سکو، وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا. اور ایک دن وقت کا بادشاہ جو اس زمانے میں کعبے کے قریب سید سجاد کے ساتھ ساتھ طواف کر رہا ہے، وہ کہتا ہم نے تو نہیں مارا آپ کے بابا کو، ہم نے نہیں مارا آپ کے بابا کو. پتہ ہے کیا کہا؟
جملہ سنو کہ سجاد نے کیا کہا. سجاد نے کہا جس نے مارا تھا وہ اپنی جگہ جہنم میں دیکھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے. تمہیں بھی اگر وہ عمل کرنا ہے تو تم بھی وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں وہ پہنچ چکا ہے. وہ کہتا ہے ہمارے پاس دولت بہت ہے, ہمارے پاس پیسہ بہت ہے, ہم آپ کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اپنے لوگوں کی مدد کریں. کہا کیا دینا چاہتا ہے ہم؟ کہا وہ سکے, وہ ہیرے جواہرات, پیسے, درہم, دینار. سجاد نے کعبے کی زمین کے پاس اپنی چادر یعنی اپنی ہوا ڈالی. جب اس نے پلٹ کے دیکھا تو بے ہوش ہو گیا. اس کے لوگوں نے اٹھا کے کہا بے ہوش کیوں ہو گیا؟ کہا نہ سجاد کی ہوا میں نے وہ ہیرے دیکھے جو میرے خزانے میں نہیں تھے, وہ جواہرات دیکھے جو دنیا کے بادشاہوں کے پاس نہیں. محسوس کر پا رہے ہیں؟ میں اپنی زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ کمالات تھے آپ کے مولا کے کہ آپ کے مولا نے کربلا کسی کے حوالے نہیں کی, تو آپ کی ذمہ داری آپ بھی کربلا کسی کے حوالے نہ کریں. سجاد نے کربلا کی حفاظت کی, آپ بھی کربلا کی حفاظت کی. جو سجاد نے بندے اور خدا کے رشتے کو مضبوط کیا, آپ بھی بندے اور خدا کے رشتے کو مضبوط کیجیے. اور چوتھی اور آخری چیز, اور پھر میں آگے بڑھوں گا اپنے موضوع کی طرف تاکہ میں مصائب تک آپ کو لے کے جا سکوں. چوتھی اور سب سے آخری اور سب سے بڑی چیز ہے, سید سجاد نے خاموشی سے وہ جنگ کی جو بول کے کوئی نہیں کر سکا. خاموشی سے جنگ کرنا یہ آج کل کے ہمارے شیعوں میں نہیں ہے. یہ جو سید سجاد کی سیرت پہ آپ کو چلنا ہے یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. ہم لڑ لیتے ہیں, آستینیں ہم نے اٹھائی اور سامنے والے نے جو بولا ہم نے بھی وہی بول دیا. سامنے والے نے گالی دی ہم نے بھی گالی دے دی. سامنے والے نے کچھ غلط کہا ہم نے بھی غلط کہہ دیا. سامنے والے نے پتھر مارا ہم نے بھی پتھر مار دیا. یاد رکھیے گا, لوگ سوال بھول جاتے ہیں کہ کس نے کیا سوال کیا تھا. جواب نہیں بھولا جاتا کبھی بھی, جواب تاریخ لکھتی ہے, جواب محفوظ رہتا ہے. اس لیے جواب کو محفوظ رکھیے. سید سجاد نے آپ کو بتایا جو بول کے جنگ لڑ سکتے ہو, جو بول کے جنگ لڑ سکتے ہو, اس سے کہیں بڑی جنگ خاموش رہ کے لڑ سکتے ہو. جیسے علی ابن ابی طالب نے خلافت کے زمانے میں خاموش رہ کے لڑی. درود پڑھے محمد مل جل کے درود پڑھے محمد محسوس کیا میرے عزیزاں؟ بس ہو چکا ہے, آپ جانتے ہیں میں زیادہ نہیں پڑھتا. تو سید سجاد نے 4 چیزیں کی. کربلا کی حفاظت کیجئے. کربلا کا مطلب یہ کالا کتا نہیں ہے. کربلا کا مطلب آپ کی زنجیر یا آپ کا غما یا آپ کا ماتم یا آپ کا آگ کا ماتم نہیں ہے. کربلا کا مطلب میری تقریر آپ کی تقریر نہیں ہے. کربلا کا مطلب چینجنگ ہے. چینجنگ ہے. چینجنگ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بدلنا. کربلا میں 2 چیزیں ہیں, ایک طرف مظلومیت ہے اور ایک طرف ظالم اور ظلم ہے. ایک طرف مظلومیت ہے اور ایک طرف ظالم اور ظلم ہے. تو جب آپ کربلا سن رہے ہیں تو آپ کا ظلم ختم ہو جانا چاہیے. اگر وہ کردار کا ظلم ہے تو ختم ہو جائے, اگر وہ نفس کا تو ختم ہو جائے, اگر وہ مزاج کا تو ختم ہو جائے, اگر وہ زندگی کا تو ختم ہو جائے. کہ جتنے ظلم آدمی کے اندر رہتے ہیں, ظلم انسان میں غرور پیدا کرتا ہے. جب تمہیں لگے کہ تمہارے اندر سے ہر قسم کا غرور ختم ہو گیا تو تم سمجھو کہ تم فرش اعضا پہ بیٹھنے کے حقدار ہو گئے ہو. جب تمہیں لگے کہ تمہارے اندر مظلوم کو ساتھ دینے کا جذبہ جاگ گیا تو تم سمجھو فرش اعضا پہ بیٹھنے کے لائق ہو گئے ہو. جب تمہیں لگے کہ کسی عالم کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ یہ بھی روایت سن لو اور وہ بھی روایت سن لو, جیسے اس کے حسین کہا اور تمہاری آنکھیں بھیگ گئی, تو سمجھ لو تمہیں فرش اعضا پہ بیٹھنے کا سلیقہ مل گیا ہے. سلام ہو ان ماؤں پر جنہوں نے جمعرات کی مجلس میں ہمیں بٹھایا انگلی پکڑ کے اور ہمیں مجلس میں بیٹھ کے رونا سکھایا. اور جب کبھی بچپن میں ایک 5 سال کا بچہ اپنے پاؤں پھیلا دیتا ہے بہت دیر بیٹھنے کے بعد, تو ماں نے پاؤں موڑ کے کہا خبردار بیٹا, سامنے منبر پہ عباس کا علم ہے, بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے, اپنے قدم کیجیے. یہ کون سکھاتا ہے آپ کو؟ یہ مائیں سکھاتی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم شیعہ اثناعشری ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اگر شیعت کی فہرست میں ہم نہیں بھی ہیں تو ہم مولائی ہیں. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اگر ہم کہیں اس مولائیت کی فہرست میں نہیں بھی ہیں تو اتنا تو احسان ہے کہ ماویائی نہیں ہے. پڑھ دیا میں نے آپ کے ساتھ, پڑھ دیا میں نے آپ کے
محسوس کیا تو سید سجاد کو اگر مانتے اور سمجھتے ہو تو پھر ظلم سے دور رہو. اپنے گھروں میں اگر آپ اپنی وائف کو چلا کے بول رہے ہیں, اپنی بیٹی سے چلا کے بات کر رہے ہیں, اپنے بیٹے سے چلا کے بات کر رہے ہیں, تو ٹھنڈے ہو کے سوچئے گا. اگر سمجھ میں نہیں آئے تو کربلا میں بیٹے اور باپ کی گفتگو سن لیجئے گا کہ بیٹا کیسے باپ سے بات کر رہا ہے اور باپ کیسے بیٹے سے بات کر رہا ہے, تاکہ آپ کو پتہ چلے. زندگی میں ایک چیز سمجھ چاہیے, زندگی میں ایک چیز سمجھ چاہیے کہ آپ کا کچھ نہیں چلتا. جیسے علماء کے درمیان ایک قول بہت معروف ہے, اگر میدانی کہ ہمیں چی میدانی باید ہم میدان کی ہیچی نہ میدانی. اگر یہ جانتے ہو کہ بہت کچھ جانتے ہو تو ایک چیز اور جان لو کہ کچھ نہیں جانتے. بالکل اسی طرح سماجی جملہ بول رہا ہوں, سمجھ لیجئے گا. آپ تو سمجھتا ہوگا ہمارا چلتا ہے, کچھ نہیں چلتا. یہ کورونا میں دیکھ لیا نا کیسے سانسوں کے لیے رشتے تڑپ رہے تھے, کیسے بیٹا باپ کو چھوڑ رہا تھا, بھائی بہن کو, گھر والے گھر والوں کو, کیسے میتوں کو 18 فٹ نیچے گڈھے میں ڈالا جا رہا تھا. بھولے تو نہیں ہے نا, ہے نا دماغ میں. اسی کورونا میں اچھی خاصی یہاں پہ لکھنؤ میں تو حالات بہت خراب تھے, محسوس کیا آپ نے. اس پورے معاملات میں اگر تمہیں قلبی طور پہ جیت حاصل کرنا ہے تو پھر تمہیں کربلا اپنانی ہوگی. وہ کربلا نہیں جو تم نے کتابوں سے پڑھ لی ہے, وہ کربلا جو تمہیں سید سجاد نے دی ہے. اور وہ کون سی کربلا ہے کہ چاہنے والا کہتا ہے کہ بھیا سنا ہی روایت, چاہنے والا کہتا ہے, منہال کہتا ہے, منہال کہتا ہے کہ پہلے مولا کو دعوت دی اور مولا ذکر کر رہے تھے اور ہم سب رو رہے تھے, اور تبھی ہم نے جب آنکھیں کھلی تھوڑی دیر کے بعد تو دیکھا کہ مولا نہیں ہے ہمارے درمیان. ہم نے دیکھا کہ مولا اس جگہ پہ نہیں ہے جہاں پروگرام ہو رہا تھا, برنامہ ہو رہا تھا, مجلس ہو رہی تھی. تو ہم نے باہر نکل کے دیکھا تو مولا وہاں بیٹھے تھے جہاں ہم چپلیں اتار کے آئے تھے, اور مولا ایک ایک مجلس میں آنے والے کی چپلیں سیدھی کر رہے تھے. تو اس نے کہا آقا ہمیں موت آ جائے, ہم برداشت نہیں کر سکتے, یہ حالات نہیں دیکھ سکتے. کہا تم کس کی عزاداری کر رہے ہو؟ کہا آپ کے بابا کی. تو میری ذمہ داری ہے حسین ابن علی کی طرف سے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارا شرم کیا ہے, تمہارا معیار کیا ہے, تمہاری عزت کیا ہے. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا بہت دیر تک رویا تھا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا معیار کیا ہے, آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی عظمت کیا ہے. یہ جو ہاتھ سینے پہ جاتا ہے نا, یہ پھر کسی گناہ کی طرف جا ہی نہیں سکتا اگر سچی کربلا اس نے سمجھی ہے. سنی ہے یہ بات نہیں کر رہا ہوں, سچی کربلا سمجھی ہے. بہت سارے فلسفے لوگ بیان کرتے ہیں, بہت سارے فلسفے, کربلا سے یہ ملتا ہے اور کربلا سے وہ ملتا ہے. بس سب کی ایک سٹارٹ ہوتی ہے, ہر چیز ملتی ہے لیکن اس کی ایک سٹارٹ ہوتی ہے. آپ کے پاس ڈگری آئی پر ڈگری کی کہیں سے تو سٹارٹ ہوئی تھی نا, کسی میں نرسری پڑھا, اسکول میں گئے, پھر کالج میں آئے, تب ڈگری ملی. تو کربلا سے ساری کائنات ملتی ہے لیکن اس کی سٹارٹ کیا ہے؟ اس کی سٹارٹ ہے پکارو, بلاؤ, رونے والی کی صورت بناؤ. کربلا میں روئے گا وہی جو غدیر میں مسکراتا ہے, جو غدیر میں نہیں مسکراتا وہ کربلا میں رو نہیں سکتا. اس لیے کربلا ان لوگوں کے لیے جو روتے ہیں بہت بڑی سوغات ہے, اللہ کا بہت بڑا ہدیہ ہے. یہ رونا ایک شروعات ہے آپ کی. جب آپ رو لیتے ہو تو آپ کے معصومین آپ سے خوش ہو جاتے ہیں, اور پھر پتہ نہیں کس لمحے آپ کو کیا مل جائے. ہر کربلا ہر دیتی ہے, جملہ کہا میں نے, ہر کربلا ہر دیتی ہے اور ہر کبھی اکیلا نہیں آتا. ہر کربلا ہر دیتی ہے اور ہر کبھی اکیلا نہیں آتا. وہ اپنے بھائی کو بھی لاتا ہے, اپنے بیٹے کو بھی لاتا ہے, اپنے غلام کو بھی لاتا ہے. بس میرے عزیزان, تم ایسے امام کی شہادت کی مجلس میں بیٹھے ہو نا, اور اتنی گرمی اور اتنی تکلیف اور اتنی کم جگہ میں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, مجھے آپ کو پریشان نہیں کرنا ہے. مگر میں کیا کروں کہ جو تمہارا مولا ہے نا, جب میں اس کی مصائب کی روایتیں پڑھوں گا تو مدینے میں ایک بہن ہے جس کا نام سغرا ہے, شام میں ایک بہن ہے جس کا نام سکینہ ہے. اگر میں نے مصائب کی روایتوں میں کمی کر دی تو مجھے شرم آئے گی کہ شہزادی کو میں کیسے منہ دکھاؤں گا. وہ سید سجاد, ایک ایک جملے پر غور کرنا, ایک ایک جملے پر.
سید سجاد کو کہاں سے بیان کروں؟ چلو یہاں سے بیان کرتا ہوں۔ علامہ حضرت زیدی کا جملہ ہے، مرحوم مقبول فرمایا کرتے تھے کہ جب مدینے سے چلنے کی باری آئی نا، مدینے سے چلنے کی باری، تو حسین زینب کو لینے کے لیے آئے، زینب کو لینے کے لیے۔ عباس بھی ساتھ ہیں، علی اکبر بھی ساتھ ہیں، حسین کھڑے ہیں۔ یاد دلایا عبداللہ کو، عبداللہ بابا کی وصیت یاد ہے نا کہ جب میری زینب جانے کا ارادہ کرے تو اسے اجازت دے دینا، کیونکہ وہ میرے حسین کے بغیر نہیں جی سکتی۔ ہاں میرے مولا جو آپ کا حکم ہے، زینب کو لے جانا ہے لے جائیے، مگر ایک گزارش ہے، میری زینب کو وہ لے جائے جو میری زینب کو واپس لائے۔ حسین اٹھے، باہر نکلے، آگے بڑھے، عباس پیچھے پیچھے، علی اکبر پیچھے پیچھے، کوئی نہیں آیا تھوڑی دیر تک، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد سید سجاد اپنی پھوپھی کے پاس آئے۔ پھوپھی اماں بابا نے بھیجا ہے آپ کو لینے کے لیے۔ لال بابا نے کیوں بھیجا ہے؟ بابا نے کہا ہے جا سجاد اپنی پھوپھی کو لے آ، میں نے تو سوال کیا تھا کہ مجھے وہ لے جائے جو مجھے واپس لے کے آئے۔ کہ پھوپھی اماں اس کا جواب 11 محرم کی صبح کو دوں گا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ مجھے تھوڑا وقت دینا تاکہ میں کھل کے مصائب تمہارے سامنے پیش کر سکوں۔ مولا سجاد کا تابوت نکلے گا، زیارت کر لینا، یہ دن ختم ہو جائے گا، چلے جاؤ گے، مگر خدا کی قسم تم کسی ایک زخم پہ بھی نہیں رو پاؤ گے تو سید سجاد کو لگے۔ ارے اگر جسم کے زخم پہ رو بھی لیے تو علی اکبر کے زخم کا کیا کرو گے؟ اور محمد کے زخم کا کیا کرو گے؟ قاسم کے زخم کا کیا کرو گے؟ میں وہ چند روایتیں تمہیں بتاتا ہوں جو صرف مولا سے منقول ہے۔ مولا نے فرمائی ہے، سائل سوال کرتا ہے مولا سے، مولا کیسے روئیں؟ فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا، مولا جس میں آواز بلند ہو جائے فرمانے لگے میری دادی فاطمہ زہرا کا۔ اس لیے جب بھی رویا کرو تو آواز بلند رویا۔ میرے ایک بزرگ دوست میرے ساتھی ہوا کرتے تھے، ممبر آف پارلیمنٹ تھے، عالم اہل سنت تھے، بہار کے رہنے والے تھے۔ ان سے سنی جوان نے سوال کیا، مولانا یہ بتائیں یہ جو سینے پر ہاتھ مار کے حسین کا ماتم کرتے ہیں یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا لال تو نے کیا میت دیکھی ہے؟ اس نے کہا دیکھی ہے۔ تو نے میت گھر کے باہر دیکھی ہے؟ کہاں دیکھی ہے؟ تو نے میت گھر کے اندر دیکھی ہے؟ کہاں دیکھی ہے؟ یہ بتا آوازیں کب تیز ہوتی ہیں؟ وہ کہتا ہے جب میت گھر کے اندر جاتی ہے کوئی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہائے رے میرا بابا، کوئی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہائے رے میرا بیٹا، کوئی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہائے رے میری ماں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ مولانا نے کہا دیکھو سینے پہ ہاتھ وہ مارتے ہیں جو حسین کے سب سے قریبی لوگ ہوتے ہیں، جنہیں حسین کے دنیا سے جانے پر سب سے زیادہ دکھ ہوا۔ اس لیے جب بھی رویا کرو ایسے رویا کرو نزدیک کے چلتے ہوئے مسافر کو یہ یقین ہو جائے ان کا کوئی مر گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں، ایک ایک مصیبت کے قریب لا رہا ہوں تاکہ سید سجاد کی مصیبت کو سمجھتے چلے جاؤ۔ مدینے میں ایک شخص کو وضو کرتے دیکھا، دیر تک سجاد روئے، توڑ کے مولا کے قریب آ کے کہتا ہے کوئی کمی ہو گئی ہو تو اصلاح کر دیں۔ فرمایا نہیں میں تیری کمی پر نہیں رو رہا بلکہ اس لیے رو رہا ہوں جتنا پانی تو نے بہا دیا اتنا میری سکینہ کو میسر۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔
کیسے بیان کروں؟ چلو دھیرے دھیرے تمہیں مولا کے مصائب کا قریب لے کے آتا ہوں۔ بولو سید سجاد مدینے سے کربلا گئے اپنے بابا کے ساتھ، وہ لوگ سارے شہید ہو گئے، مگر تمہیں پتا ہے، مگر تمہیں معلوم ہے جب حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے، سید سجاد کے قریب آنکھ کھلی بیمار کی، بابا نہیں پہچان میں آیا، معلوم ہے نا آپ کے مولا نے کیا کہا؟ بس جملے دوہرا رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں، میرے لال مردوں میں تیرے اور میرے سوا کوئی باقی نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کس سید سجاد کے حوالے کتنا مضبوط ہوگا سید سجاد جس کے حوالے حسین اپنے سارے گھر کو کر کے جا رہا ہے۔ میں تمہیں لفظوں میں نہیں بتا سکتا، مگر چلو دھیرے دھیرے سن لو۔ سید سجاد سے سائل نے سوال کیا، مولا یہ بتا تیرے بابا کے لیے جہاں جہاں بیٹھے ہو جہاں تک میری آوازیں جا رہی ہیں اور میری بزرگ ماں بہنوں سے بڑی معذرت کے ساتھ، دل سے جو کمزور ہو ان سے معذرت کے ساتھ سوال کیا گیا سید سجاد سے، یہ بتا مولا تیرے بابا کا صبر بڑا تھا یا تیرے دادا کا صبر بڑا؟ تیرے بابا کا صبر بڑا یا تیرے دادا کا؟ فرمانے لگا میرے دادا کا صبر بڑا۔ وہ کہتا میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ بابا کا نام لیں گے چونکہ کٹے ہوئے بازو تیرے بابا نے اٹھائے، پرچی کا پھل تیرے بابا نے، لاشوں کے ٹکڑے تیرے بابا نے، گلے سے تیر تیرے بابا نے، یہ سارے کام تو تیرے بابا نے کیے، پھر تیرے دادا کا صبر بڑا کیسے ہو گیا؟ رو کے فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا، میرے بابا کی زندگی کی دو بڑی مصیبتیں آئی تو صحیح مگر زندگی کے بعد آئی۔ وہ کہتا مولا وہ کیا؟ میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ کسی کے سر سے چادر چھینے، چادر چھینی ضرور مگر بابا کے بعد چھینی، میرا بابا نہیں چاہتا تھا کسی کی گردن کاٹی جائے۔ ہم نے لاشوں کو لا کے خیمے میں سجا دیا تھا شام غریبا، جب سارے خیمے جل گئے آسمان کے نیچے سارے لاشیں آ گئے، ارے پھر کچھ یوں ظلم ہوا کہ لیلا کے سامنے اکبر کی گردن کاٹی گئی، فروا کے سامنے قاسم کی گردن، زینب کے سامنے اور محمد کی گردن۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ دو بڑی مصیبتیں آئی تو صحیح مگر زندگی کے بعد آئی، مگر انصاف کر میرا دادا زندہ تھا، میری دادی کی پسلی ٹوٹ گئی، میرا دادا زندہ تھا، میرے دادی کے دروازے میں آگ لگا دی، میرا دادا زندہ تھا اور محسن شہید ہو گئے۔ جزاکم اللہ۔ ابھی میں نے سجاد کے مسائل نہیں پڑھے مگر دو جملے پڑھوں گا، تابوت کی زیارت کرنا، روتے ہوئے گھر تک چلے جانا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں، جب میرا مولا مدینے واپس آیا، پانی دیکھتا روتا، کھانا دیکھتا روتا، بستر پہ بیٹھتا اٹھ جاتا۔ کسی نے سوال کیا مولا آپ پہلے بیت شام غریبہ میں کیسے تھے؟ سجاد کے ہاتھ میں تسبیح تھی، دھاگا توڑ دیا، دانے زمین پہ بکھر گئے، فرمانے لگے ہم اہل بیت شام غریبہ میں ایسے بکھر بیٹھے تھے۔ جزاکم اللہ۔ ہم اہل بیت کربلا میں ایسے بکھر بیٹھے تھے، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، وہی سجاد ہے۔ میں نے عمر کی تقریر میں جملہ لسان پڑھا، امام باقر فرماتے بابا تھوڑی دیر کے لیے سو جا، فرمانے لگے لال اتنی ذمہ داری لے لے کہ میں آنکھیں بند کروں تو مجھے کربلا دکھائی نہ دے، میں کیا کروں کہ جب جب آنکھیں بند کرتا ہوں مجھے چلتے ہوئے خیمے دکھائی نہ دے، مجھے میری 4 سال کی بہن چلا ہوا داما نجف کا راستہ پوچھتی ہوئی۔ جزاکم اللہ، خوب رو رہے ہو، تمہاری آواز بھی بلند ہے، مگر انصاف کرو کیا تم اتنا رو پاؤ گے جتنا سجاد ایک دن میں رویا تھا؟ ایک دن کی بات کر رہا ہوں، ایک دن میں۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کیسے
میں موقع ملا تو مجھ سے سن لینا، کسی خطیب کی طاقت نہیں ہے کہ وہ 10 مجلسوں میں سجاد کی اس حالت کو بیان کر دے، بس ایک حالت کو بیان کر دے جہاں سکینہ دوڑ کے سجاد کے پاس آ کے کہتی ہے بھیا میں یہ نہیں کہتی کہ یہ ظلم نہ کریں، بھیا بس ان سے یہ کہہ دو یہ تماچے ہمارے تازیان چہرے پہ نامہ۔ بھیا میں یہ نہیں کہتی، بس ان سے یہ کہتے ہیں کہ میرے چہرے پر تازیان نہ مارے، ایک واقعہ سن لو 2 جملے میں ختم ہو جائے گا، میں سجاد کی شہادت پہ آ جاؤں گا۔ تمہیں معلوم ہے ایک مقام پہ جناب زینب بیٹھ گئی، اپنی بہنوں کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ایک مقام پہ جناب زینب بیٹھ گئی، جب جناب زینب نہیں اٹھی ظالم نے سجاد کی پیٹھ پہ تازیانے مارنے شروع کیے، سجاد اٹھ کے کھڑے ہوئے، پوچھا یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ کہا آپ کی پھوپھی نہیں کھڑی ہو رہی ہے، پھوپھی کے پاس آ کے کہتے پھوپھی اماں پیٹھ میں تازیانے کھانے کی طاقت نہیں ہے، کہا میرے لال مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، میرے تلوے پھٹ گئے۔ جزاکم اللہ، تمہاری صلاح کے لیے میرے کانوں میں آ گئی، میری دعا ہے سکینہ وہ جو حسین کی بیٹی ہے نا جسے رونے نہیں دیا گیا، تمہاری آوازیں سن کے اپنے بابا سے کہے اے بابا اگر یہ کربلا کے میدان میں ہوتے تماچے نہ مارے جاتے۔ پھوپھی نے اپنے بھتیجے کو دیکھا، سجاد کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے پہلی مرتبہ شام میں زینب نے کہا یا علی مدد، زینب کھڑی ہوئی، اب تو دربار کی طرف چلی تو نشان زمین پہ تھا، پاؤں کے خون راستے میں۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، اس امام کو رونے بیٹھے ہو، اس امام کو رونے بیٹھے ہو۔ تاریخ کا ایک جملہ مجھے روایتیں یاد آتی جا رہی ہیں، میں تمہیں بتا دوں بیان کر دوں تاکہ میں شرمندہ نہ رہوں اپنے مولا سے، جتنا کچھ یاد آئے گا تمہیں بیان کر دوں۔ تمہیں معلوم ہے گرم زمین ہے، گرم زمین ہے، میں تمہیں کیسے بتاؤں، اس سال جو لوگ اربعین میں جا رہے ہیں وہ دن میں مشی میں نہیں چلیں گے، چونکہ کربلا میں اتنی گرمی ہے کہ دن میں نہیں چلا جائے گا، رات میں مشی ہوگی، سوچو دن میں تمہارا ایمان کیسے چلا ہوگا۔ سوچو تمہارا ایمان کیسے چلا ہوگا، میں تمہیں کیسے بیان کروں۔ تو 3 جملے مسائل کے شہادت کی آخری روایت مجلس تمام ہے، میں تمہیں کیسے بتاؤں۔ ایک جگہ آئی جہاں ساجرہ و سکینہ کا چہرہ دیکھ کے مولا سید سجاد نے اپنے دانے بائیں کئی مقام دیکھے، کچھ نہیں دکھائی دیا، کہیں سایہ نہیں دکھائی دیا، دور دور تک درخت نہیں دکھائی دیا۔ پھر کیا کیا، وہ جو بیٹھا ہوا اونٹ تھا نا، اونٹ کے پیٹھ کے پیچھے تھوڑا سا سایہ دکھائی دیا، اونٹ کے پیٹھ کے پیچھے تھوڑا سا سایہ دکھائی دیا۔ ایک ٹکڑا لیا پتھر کا مٹی کا جو بھی سمجھ لو، ایک ٹکڑا لیا اسے رکھے گا، سکینہ تھوڑی دیر کے لیے سونا۔ بہت ساری عمر کہتے ہیں سجاد کو تھوڑی دیر سو جا، اور سجاد سارے سبق سکینہ سے کہتے ہیں تھوڑی دیر سو جا۔ پتہ کیا کہتے تھے بھیا، دائیں کروٹ لیتی ہوں تو جاگ جاتی ہوں، کان بہت دکھتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ آخری جملہ تابوت کی زیارت کر لینا، سید سجاد شام غریبہ، سید سجاد شام غریبہ۔ عرب کا ایک دستور ہے، بڑے آرام سے پڑھوں گا، عرب کا ایک دستور ہے، جب کسی بھیا شوزہ عرب کا دستور ہے، آج بھی عرب کا دستور ہے، بھیا آج بھی عرب کا دستور ہے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اسے قبرستان دفن کر کے آتے ہیں واپس، تو جو اس کے اپنے بڑے خون ہوتے ہیں انہیں اس کے کمرے میں فوراً جانے نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ خالی جگہ دیکھ کے غش کھا کے گر پڑے گا، در و دیوار دیکھ کے مر سکتا ہے، اس لیے کسی ایک جگہ پر چراغ روشن کرتے ہیں اور پھر اس چراغ کے
بیٹھ کے اس مرحوم کے لیے دعا یا اس مرحوم کے لیے تلاوت کرتے ہیں. تمہیں پتا ہے عرب کا دستور تھا, سب جلاتے ہیں, پرسا دیتے ہیں. سید سجاد نے زمین کربلا پہ بیٹھ کے اپنے پس پش چلتے خیموں کی لپٹوں کو دیکھ کے کہا بابا عرب عجیب دستور نبھا رہا ہے, کوئی چراغ نہیں جلا, بابا خیمے جلا دیا. بس آخری جملہ مجلس تمام ہے, بولو کربلا والا سید سجاد, مدینے والا نہیں کہہ رہا ہوں, وہ لوگ سید سجاد اپنی آخری منزلوں میں, وہ لوگ سجاد دنیا سے چلے گئے, وہ لوگ غسل دیا گیا, وہ لوگ باقر چلا کے روئے. 3 میتیں ایسی ہیں جن کے غسل دینے والے چلا کے روئے. سین سے سیدہ, سین سے سکینہ, سین سے سجاد. وہ لوگ سیدہ کو غسل دیا گیا, علی چلا کے روئے. کسی نے پوچھا مولا اتنا گریا کا بنت رسول کا بازو ٹھیک نہیں ہوا تھا, آزیانوں کے نشان تھے. بولے سکینہ کو غسل دیا گیا, بیبیاں چلا کے روئی. جب واسطہ دیا اپنے حق کا سید سجاد نے تو زینب فرماتی ہے میری سکینہ اتنی پیاسی تھی کہ جب ہم نے ایک چلو پانی چہرے پہ ڈالا پانی سوکھ گیا. جزاکم اللہ. بولو سجاد کو غسل دیا گیا, بولو سجاد کو غسل دیا گیا. بابا چلا کرو اللہ اکبر. اے مولا کیا ہوا؟ کہا میرے بابا کا زخم سوکھا نہیں تھا. آئے سید سجاد غسل ہو گیا, کفن پہنا دیا گیا. آئے میت آمادہ ہو گئی, جنازہ بڑی دھوم دھام سے اٹھا, بڑا مجمع تھا. لیکن روح سجاد کربلا کی طرف گھوم کر کے کہتی کہ بابا مجھے کفن ملا, تجھے کفن نہیں. اے بابا مجھے دفن کیا جا رہا, اے بابا 40 شب و روز تھا تیرا لاشا بے دور دفن کرانا. ہائے کربلا, ہائے سید سجاد, ہائے. بیمار کا تابوت ہے, آہستہ اٹھانا. بیمار کا تابوت ہے, آہستہ اٹھانا. زخموں سے بدن چور ہے, یہ بھول نہ جانا. بیمار کا تابوت ہے, آہستہ اٹھانا. تاریخ نے دیکھا نہیں ایسا کوئی راہی, ہر حال میں جو دیکھ کرے پشت پناہی, اور بنتا رہے ظلم کے دروں کا نشانہ. بیمار کا تابوت ہے, آہستہ اٹھانا. جتنی بھی مصیبت پڑی سب اس نے اٹھائی, اس کا کوئی لمحہ نہ رہا اشکوں سے